اچھا، اگر میں یہ کہوں کہ جو لوگ کسی کو گرنے سے بچاتے ہیں، مطلب وہ محفوظ راستے، وہ دوستوں کا بڑا نیٹ ورک اور وہ ہمیشہ تیار رہنے والا پلان بھی، اگر میں کہوں کہ وہی اصل میں انسان کی ناکامی اور قید کی سب سے بڑی وجہ ہیں۔ تو میں کہوں گی کہ یہ سننے میں بہت عجیب لگتا ہے، لیکن یہ سچی بات ہے۔ دی ڈیپ ڈائیو میں خوش آمدید۔ آج کا یہ گہرا تجزیہ کسی عام موٹیویشن یا پازیٹیو تھنکنگ کے بارے میں بالکل نہیں ہے۔ آج ہم کچھ ایسی ڈارک سائیکالوجی اور فلسفی کے تلخ حقائق کا سامنا کرنے والے ہیں جو سوسائٹی کے بنائے ہوئے ہر اصول کو لٹرلی الٹ دیتے ہیں۔ بالکل، اور مقصد ہی یہی ہے۔ مقصد یہ جاننا ہے کہ آزادی کا جو ایک راستہ ہمیں سکھایا گیا ہے نا بچپن سے، وہ دراصل ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ صحیح۔ ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ سکھایا جاتا ہے کہ اکیلے چلنا خطرناک ہے۔ مطلب ہم سنتے آتے ہیں کہ بھائی نیٹ ورک ہی نیٹ ورتھ ہے، یا یہ کہ زندگی میں ہمیشہ ایک سیفٹی نیٹ ہونا چاہیے جو آپ کو بچا لے۔ ہاں، ہمیشہ ایک بیک اپ پلان ہونا چاہیے۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن جب ہم تاریخ کے گہرے اصولوں کو دیکھتے ہیں یا نفسیات کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہر سہارا اپنے ساتھ ایک نہ دکھنے والی زنجیر لے کر آتا ہے۔ اوکے، لیٹس انپیک دس۔ میکیاولی اور ڈارک سائیکالوجی کے جو نوٹس ہم نے سورسز میں دیکھے، ان میں ایک کانسیپٹ کا ذکر تھا، سائیکولوجیکل ڈیٹ، یعنی نفسیاتی قرض۔ عام زندگی میں ہم سوچتے ہیں کہ اگر کوئی ہماری مدد کر رہا ہے تو وہ صرف ایک اچھا انسان ہے نا؟ لیکن یہاں فلسفی کچھ اور ہی بتا رہی ہے، دنیا میں کوئی سہارا مفت نہیں ملتا۔ بالکل نہیں ملتا۔ جب کوئی کسی کو سہارا فراہم کرتا ہے تو ایک سمجھ لیں کہ ایک نہ دکھانے والا کھاتا کھول لیا جاتا ہے دماغ میں۔ اچھا۔ اسے سمجھنے کے لیے ہم کسی عام آفس کی مثال لے لیتے ہیں۔ ایک باس ہے جو اپنے ایمپلائی کو وقت بے وقت چھٹیاں دے دیتا ہے یا اس کی چھوٹی موٹی مالی مدد کر دیتا ہے۔ رائٹ، جو بڑا سپورٹیو باس لگتا ہے۔ ہاں، دیکھنے میں یہ ایک بہترین سیفٹی نیٹ لگتا ہے، لیکن جب وہی باس ویکنڈ پر ان پیڈ کام کرنے کا کہتا ہے تو وہ ایمپلائی انکار نہیں کر پاتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس احسان تلے دبا ہوا ہے۔ ایگزیکٹلی، کیونکہ وہ اس نفسیاتی قرض کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہوتی ہے یا دبا ہوا ہوتا ہے۔ سہارے کی قیمت فرمانبرداری کی صورت میں وصول کی جاتی ہے۔ یعنی اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ انسان اپنی آزادی کا سودا کر کے ایک جھوٹا تحفظ خرید رہا ہے۔ صحیح بات ہے۔ مکیاولی کا بھی تو یہی پوائنٹ تھا کہ طاقت اس کے پاس نہیں ہوتی جس کی مدد کرنے والے بہت ہوں، بلکہ طاقت اس کے پاس ہوتی ہے جو کسی کا محتاج ہی نہ ہو، جس کے پاس کوئی بیک اپ پلان نہ ہو۔ وہ ایک اکیلے بھیڑیے یعنی لون وولف کی طرح پوری طرح آزاد ہو جاتا ہے۔ اور یہی وہ لیول ہے جہاں آ کر سوسائٹی گھبرا جاتی ہے ایسے لوگوں سے، کیونکہ ان کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل۔ دنیا ایسے شخص سے ڈرتی ہے جس کا کوئی لیوریج کسی اور کے ہاتھ میں نہ ہو۔ اس حوالے سے میتھیو میکانگی نے اپنے سورسز میں ایک بہت عجیب لیکن بہت گہری بات کی ہے۔ ہاں، وہ 100 رسک والی بات۔ ہاں وہی، ان کا کہنا ہے کہ زندگی میں 100 خطرات مول لینا اور ان میں سے صرف 8 میں کامیاب ہونا، مطلب باقی بانوں میں فیل ہو جانا، یہ اس بات سے 1000 درجے بہتر ہے کہ انسان تھوڑا سا رسک لے کر ہمیشہ سیف کھیلے۔ ویٹ، اچھا ایک منٹ، میں اس پر تھوڑا پش بیک کروں گا، کیونکہ 100 رسکس لینا اور 92 میں فیل ہونا، ایک عام انسان تو اس تباہی کے خیال سے ہی ڈر جاتا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ سیفٹی نیٹ کم از کم کسی کو سڑک پر آنے سے تو بچاتا ہے نا؟ دیکھیں، سیفٹی نیٹ سڑک پر آنے سے ضرور بچا لیتا ہے، لیکن وہ اس جیتے جی دوزخ سے نہیں بچا پاتا جس کا ذکر میکانگی کرتے ہیں۔ جیتے جی دوزخ؟ ہاں، مطلب ایک ایسی زندگی جہاں انسان کو ہمیشہ پتا ہو کہ اس نے اپنی اصل طاقت کو کبھی آزمایا ہی نہیں۔ وہ سیف کھیل کر زندہ تو رہتا ہے، لیکن اندر ہی اندر وہ اپنی نظروں میں گر جاتا ہے۔ اور جہاں تک فیلئر کی بات ہے، وہ جو 92 ناکامیاں ہیں، وہ اصل میں فیلئر نہیں ہے، وہ ایک پروسیس ہے جس سے دماغ کے اندر ایک نیا سسٹم بنتا ہے، انسان سیکھتا ہے۔ اوہ واو، یہاں وہ مین فکسنگ تھنگز والا کانسیپٹ آٹومیٹکلی فٹ ہوتا ہے جو ہمارے سورسز میں کافی ہائی لائٹ ہوا تھا۔ بالکل فٹ ہوتا ہے۔ یہ بڑا دلچسپ ہے۔ کہنے کو تو یہ ایک معمولی سی بات لگتی ہے کہ کوئی اپنے ہاتھوں سے اپنی گاڑی ٹھیک کر رہا ہے یا گھر کی پلمبنگ خود ریپیئر کر رہا ہے، لیکن اس فزیکل ایکٹ کے پیچھے ایک بہت بڑی سائیکالوجی چل رہی ہے۔ سائیکالوجی میں اسے انٹرنل لوکس آف کنٹرول کہتے ہیں، یعنی اپنا کنٹرول اپنے پاس ہونا۔ صحیح پکڑا آپ نے۔
جب کوئی انسان کسی فزیکل مشکل کا خود سامنا کرتا ہے، کسی مشین کو کھولتا ہے اور بنا کسی مینول یا کسی اور کی مدد لیے اسے ٹھیک کرتا ہے، تو وہ صرف اس مشین کو ریپیئر نہیں کر رہی ہوتی یا کر رہا ہوتا، وہ اپنے دماغ کو ریوائنڈ کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے دماغ کو یہ میسج مل رہا ہوتا ہے کہ حالات اب اس کے قابو میں ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ جب اگلی بار پرابلم آئے گی تو وہ کسی اور کا محتاج ہونے کے بجائے خود حل نکال سکتا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا احساس اسے کسی بھی دوسرے انسان کی طاقت سے آزاد کر دیتا ہے۔ اوکے، میک سینس۔ لیکن میں پھر وہی انالوجی سامنے لاؤں گا جو میں اکثر سوچتا ہوں۔ سیفٹی نیٹ بالکل بچوں کی سائیکل کے وہ جو ٹریننگ ویلز ہوتے ہیں نا، ان کی طرح ہوتے ہیں۔ ہاں، شروع میں جب کوئی بچہ سائیکل چلانا سیکھتا ہے تو وہ ٹریننگ ویلز اسے گرنے سے بچاتے ہیں۔ اگر وہ نہ ہو تو شاید بچہ ڈر کے مارے سائیکل سیکھنے سے ہی انکار کر دے۔ تو کیا ایک حد تک، بالکل سٹارٹ میں، یہ سہارے ضروری نہیں ہیں؟ دیکھیں، یہ ٹریننگ ویلز کی مثال بہت اچھی ہے، لیکن یہاں ایک بہت بڑا فلا ہے۔ وہ کیا؟ زندگی میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لوگ ٹریننگ ویلز لگاتے ہیں شروع میں، مسئلہ یہ ہے کہ لوگ بیلنس سیکھ لینے کے بعد بھی انہیں اتارتے نہیں ہیں۔ یعنی وہ ان کے عادی ہو جاتے ہیں۔ بالکل، وہ ڈرپوک بن جاتے ہیں۔ ٹریننگ ویلز آپ کو گرنے تو نہیں دیتے، سچ ہے، لیکن وہ آپ کو کبھی سائیکل کو پراپر لین کرنا، تیزی سے موڑ کاٹنا اور اصل آزادی سے ڈرائیو کرنا بھی نہیں سیکھنے دیتے۔ پوائنٹ ہے، جب تک لیوریج کسی اور چیز پر ہے، جب تک سہارا کسی اور پر ہے، انسان خود اپنے پاؤں پر مکمل طور پر کھڑا ہونا نہیں سیکھ سکتا۔ Here's where it gets really interesting۔ اچھا، فرض کریں ایک انسان نے اپنے تمام سیفٹی نیٹس کاٹ دیے۔ ٹھیک ہے۔ اس نے وہ ٹاکسک جاب چھوڑ دی جہاں وہ پھنسا تھا، ان دوستوں کا سہارا بھی چھوڑ دیا جو اس پر کنٹرول چاہتے تھے، وہ کمپلیٹلی فزیکلی آزاد ہو گیا۔ لیکن اچانک اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ اب بھی پھنسا ہوا ہے، کیونکہ اصل قید خانہ تو باہر سوسائٹی میں ہے ہی نہیں، وہ ہمارے اپنے ذہن میں ہے۔ زبردست! یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے اس پورے تجزیے کا، میں یہی کہوں گی، کیونکہ باہر کے سہاروں سے آزادی تو صرف ایک پہلا قدم ہے۔ اصل جو ماز ہے، جہاں اصل جنگ لڑی جانی ہے، وہ انسان کا اپنا دماغ ہے۔ صحیح بات ہے، دماغ تو ایک ٹول ہے نا، ایک اوزار جسے پرابلم سالونگ کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ ایک بے قابو کتے کی طرح بن جاتا ہے جو زنجیر توڑ کر ہمیں ادھر ادھر گھسیٹتا پھرتا ہے۔ ہمارا اس پر کوئی کنٹرول نہیں رہتا۔ ہم سارا دن پرانے دکھوں کی ریہرسل کرتے رہتے ہیں دماغ میں، اس نے 10 سال پہلے مجھے یہ کیوں کہا تھا، یا پھر ہم ان ڈر اور خوف کی ٹینشن میں ہوتے ہیں جو مستقبل میں شاید کبھی ایگزسٹ ہی نہ کریں۔ بالکل، جو چیزیں ابھی ہوئی ہی نہیں ہیں۔ ہاں، اس حوالے سے ایلن واٹس کا جو کانسیپٹ ہم پڑھ رہے تھے وہ مجھے بہت مائنڈ بلوئنگ لگا۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارا غصہ یا ہماری جو فرسٹریشن ہے وہ دراصل اس بات کی ضد ہے کہ دنیا ہماری مرضی کے مطابق کیوں نہیں چل رہی۔ اگر ہم اسے تھوڑا ڈی کنسٹرکٹ کریں نا، تو سوچیں ہمیں غصہ کب آتا ہے؟ جب ہماری ایکسپیکٹیشن اور ریالٹی آپس میں ٹکراتی ہیں۔ ہاں، جب چیزیں ویسی نہیں ہوتی جیسا ہم چاہتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، ہم سوچتے ہیں کہ دنیا کو انصاف پسند ہونا چاہیے، لوگوں کو تمیز سے بات کرنی چاہیے، میرے ساتھ اچھا ہونا چاہیے، اور جب ایسا نہیں ہوتا تو ہم غصے میں آ جاتے ہیں اور پھر ہم ریئیکٹ کرتے ہیں۔ ایلن واٹس اس بارے میں کہتے ہیں کہ غصے میں آنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی جلتے ہوئے کوئلے کو ہاتھ میں پکڑ لے تاکہ کسی اور پر پھینک سکے۔ جس پر پھینکنا ہے اسے تو بعد میں لگتی ہے آگ، پہلے اپنا ہی ہاتھ جلتا ہے۔ Wait, let me break this down۔ تو جب مجھے ٹریفک جام میں یا کسی لائن میں کھڑے غصہ آ رہا ہوتا ہے کسی بات پر، تو میں اس لیے تھوڑی غصے میں ہوں کہ سامنے والا غلط ڈرائیونگ چلا رہا ہے۔ پھر کس لیے ہیں؟ میں تو اس لیے فرسٹریٹڈ ہوں کہ میں اس حقیقت کو ماننا ہی نہیں چاہتا کہ اس وقت ٹریفک جام ایگزسٹ کرتا ہے۔ میں بیسیکلی چاہتا ہوں دنیا میرے حساب سے چلے۔ ایگزیکٹ پوائنٹ یہی ہے، آپ اس وقت یہ چاہتے ہیں کہ ریالٹی آپ کے حساب سے بینڈ ہو جائے، بدل جائے، جو ناممکن ہے۔ وکٹر فرینکل، جنہوں نے ہولوکاسٹ جیسی تباہی دیکھی تھی، اور شی ہنگ ای جیسے جو مارشل آرٹس ماسٹر ہے، وہ دونوں اسی ایک بات پر زور دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی آپ سے بری طرح پیش آتا ہے اور آپ ٹریگر ہو جاتے ہیں، تو وہ ٹریگر ہونا اصل میں خود کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ ایک سگنل ہے۔ سگنل کس چیز کا؟ یہ اشارہ ہے کہ آپ کے اندر کوئی ایسی جگہ ہے، کوئی ایسا زخم ہے جو ابھی تک بھرا نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہوا۔ یعنی اگر کسی نے مجھے کچھ برا کہا اور میں نے فوراً چیخ کر جواب دیا
تو یہ سامنے والی کی غلطی سے زیادہ میری انٹرنل کمزوری ہے۔ 100%۔ وکٹر فرینکل کہتے ہیں کہ سٹیمیولس یعنی جو آپ سے کہا گیا اور رسپانس یعنی جو آپ نے جواب دیا، ان دونوں کے درمیان ایک بہت چھوٹی سی سپیس ہوتی ہے، ایک فاصلہ ہوتا ہے۔ اوکے۔ انسان اس ایک لمحے کو پہچان لیتا ہے اور رک جاتا ہے ریئیکٹ کرنے سے پہلے، وہ اپنا رسپانس خود چوز کرتا ہے، وہی اصل میں طاقتور ہے۔ لیکن ہم میں سے زیادہ تر لوگ تو ایسے نہیں کرتے۔ نہیں کرتے، کیونکہ دنیا کے 99% لوگ آٹومیٹک موڈ پر چل رہے ہیں۔ کسی نے برا کہا، فوراً غصہ کر دیا، کسی نے تعریف کی، خوشی سے پھول گئے۔ وہ لوگ اپنا سب سے قیمتی سرمایہ، مطلب ان کی اپنی توجہ، ان لوگوں کے ہاتھ میں دے بیٹھے ہیں جو انہیں کسی بھی وقت آسانی سے ٹریگر کر دیتے ہیں۔ یعنی ان کا ریموٹ کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ بالکل، صرف وہ 1% لوگ اس قید سے آزاد ہے جو اس سپیس کو کنٹرول کرنا جانتے ہیں۔ یہ سن کر تو ایسا ہی لگتا ہے جیسے ذہن ایک چلتے ہوئے بلینڈر کی طرح ہے۔ مطلب اگر آپ گھر کے بلینڈر کو آن کر کے اپنے ہاتھ میں اٹھائے پھریں گے پورا دن، تو بلینڈر کی موٹر بھی چلے گی اور آپ کے ہاتھ بھی تھک جائیں گے نا۔ صحیح مثال ہے۔ بلینڈر کا کام تھا جوس بنانا، وہ بن گیا، اب اسے بند کر کے رکھ دینا چاہیے۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ کہ ہمیں دماغ کے اس بلینڈر کو سوئچ آف کرنا ہی نہیں آتا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اسے فورسفلی روکنا چاہیے؟ یہی تو لوگ سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں۔ دماغ میں آنے والے خیالات اور غصے کو دبانا یا فورسفلی روکنے کی کوشش کرنا ایسی ہی بے وقوفی ہے جیسے کسی ابلتے ہوئے پانی کے پتیلے پر زبردستی ڈھکن رکھ کر اسے دبانا۔ وہ تو پریشر سے پھٹ جائے گا۔ ایگزیکٹلی، ایک نہ ایک دن وہ پھٹے گا اور زیادہ تباہی مچائے گا۔ اس بیماری کا حل دبانا نہیں ہے، اس کا حل ہے اپنی باڈی میں واپس آنا، حال یعنی پریزنٹ مومنٹ میں واپس آنا۔ سو what does this actually look like in real life؟ حال میں واپس کیسے آئیں پریکٹیکل لائف میں؟ دیکھیں، جب بھی دماغ پاسٹ کی باتوں میں یا فیوچر کے ڈر میں بھاگے تو صرف اس فیلنگ کو نیچرلی آبزرو کریں، جیسے آسمان پر بادل گزرتے ہیں اور ہم انہیں دیکھتے ہیں، بس اس خیال کو گزرنے دیں، بنا اس میں الجھیں۔ ہاں، خیال سے ڈرنا نہیں ہے، اس سے لڑنا بالکل نہیں ہے۔ آپ دماغ کو صرف اس کی حقیقت یاد دلاتے ہیں کہ میں اس وقت اس کمرے میں بیٹھا ہوں، یہ جو سب ہنگامہ ہے یہ میرے اندر ہو رہا ہے، باہر کی دنیا میں نہیں۔ اچھا۔ جب آپ کسی خیال کی ملکیت لینے کے بجائے صرف اس کے ایک تماشبین بن جاتے ہیں نا، تو وہ خیال خود بخود اپنی طاقت کھو دیتا ہے۔ اوکے، یہ پوائنٹ کلیئر ہے۔ تو مطلب میں سیفٹی نیٹ سے آزاد ہو گیا پہلے سٹیپ میں، اس کے بعد میں نے دماغ کے اس بے تحاشا شور کو بھی پریزنٹ میں رہ کر ہینڈل کر لیا۔ لیکن جب دماغ کا شور کمپلیٹلی کم ہو جاتا ہے اور انسان واقعی اکیلے میں اپنے آپ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، تو ایک بہت ہی ڈراؤنی چیز سامنے آتی ہے، وہ آخری سچائی جو ہم نے برسوں سے دبا کر رکھی ہوتی ہے، دی شیڈو۔ یہ اس سفر کا سب سے ڈیپلی سائیکولوجیکل حصہ ہے میری نظر میں۔ کارل یونگ نے اس پورے کانسیپٹ پر بہت زبردست کام کیا ہے۔ پرسونا اور شیڈو والا کانسیپٹ؟ جی، یونگ کے مطابق ہر انسان کے 2 اہم حصے ہوتے ہیں، ایک پرسونا اور ایک شیڈو۔ دنیا میں فنکشنز پرفارم کرنے کے لیے، لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کے لیے ہمیں ایک مکھوٹا پہننا پڑتا ہے جسے پرسونا کہتے ہیں۔ جیسے میں ایک اچھا بیٹا ہوں، یا میں ایک بڑا محنتی امپلائی ہوں۔ بالکل، یا میں بہت شریف دوست ہوں۔ ہم سوسائٹی کے مطابق خود کو اس لیے ڈھال لیتے ہیں تاکہ ہمیں قبول کیا جائے، لوگ ہمیں پسند کریں۔ اور اس قبولیت کی قیمت میں جو چیزیں ہم سوسائٹی کو نہیں دکھا سکتے، جو ہماری ان ایکسیپٹیبل چیزیں ہیں، وہ ہم ایک اندھیرے تہہ خانے میں پھینک دیتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، ہمارے ڈر، ہماری بہت گہری اور ڈارک خواہشات، ہمارا غصہ اور بعض اوقات ہماری اصل طاقت بھی، وہ سب مل کر ایک تاریک پہلو بناتے ہیں جسے سائیکالوجی میں شیڈو کہا جاتا ہے۔ لیکن اس میں مسئلہ کیا ہے؟ یہ تو سب کرتے ہیں۔ مسئلہ ان لوگوں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے جن میں پرسیپشن زیادہ ہوتی ہے، جو چیزوں کو زیادہ گہرائی سے محسوس کرتے ہیں۔ ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو ناراض کرنے سے بہت ڈرتے ہیں۔ وہ دوسروں کا سائیکولوجیکل اور ایموشنل بوجھ اٹھاتے اٹھاتے اندر سے بالکل نڈال ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی لمٹ سیٹ نہیں کی ہوتی۔ ہاں، وہ اپنی باؤنڈریز، اپنی خود کی سرحدوں کو اس شیڈو میں دفن کر چکے ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اگر میں نے نو کہہ دیا یا میں غصہ ہو گئی تو لوگ مجھے برا کہیں گے۔ اسی لیے جب اچانک کوئی انسان حقیقت بول دیتا ہے اس میٹرکس کے اندر، تو عجیب سا بوال مچ جاتا ہے سوسائٹی میں۔ ذرائع میں اسکیپ گوٹ فینومینا کا بڑا اہم ذکر تھا،
اور ساتھ ہی وہ کسانڈرا کی اینشنٹ سٹوری بھی تھی جو بہت ریلیٹ کرتی ہے اس سے۔ کسانڈرا والی سٹوری اس فینومینا کو پرفیکٹلی ایکسپلین کرتی ہے۔ کسانڈرا کو مستقبل دکھتا تھا، وہ حقیقت اور سچائی جانتی تھی، لیکن اسے شراپ ملا ہوا تھا کہ کوئی اس کی بات کا یقین نہیں کرے گا بلکہ لوگ اسے پاگل سمجھیں گے۔ صحیح، تو سوسائٹی میں سچ بولنے والے کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے؟ بالکل۔ اگر ہم غور کریں تو سوسائٹی فنکشن کیسے کرتی ہے؟ سوسائٹی دراصل ایک کلیکٹیو ایلیوژن یعنی ایک مشترکہ دھوکے پر چلتی ہے۔ وہ کیسے؟ فرض کرے ایک آفس ہے جہاں سب جانتے ہیں کہ حالات بہت خراب ہیں مینجمنٹ لیول پر، یا ایک فیملی ہے جہاں سب کو پتا ہے کہ کچھ بہت ٹاکسک چل رہا ہے گھر کے اندر، لیکن کوئی بولتا نہیں ہے۔ ہاں، سب اپنے اپنا پرسونا پہن کر مسکراتے رہتے ہیں تاکہ سٹیٹس کو برقرار رہے، شانتی بنی رہے۔ لیکن اگر ان میں سے ایک شخص اٹھ کر سچائی بول دے سامنے اور ان جھوٹے ماسکس کو ماننے سے اسٹریٹ انکار کر دے تو کیا ہوتا ہے پھر؟ ہوتا یہ ہے کہ وہ سوسائٹی یا وہ فیملی اسے ہی برا بھلا کہنے لگتی ہے۔ وہ سب مل کر اسے اسکیپ گوٹ بنا دیتے ہیں، مطلب قربانی کا بکرا۔ صحیح کہا، کیونکہ اس ایک شخص نے ان سب کا آئینہ توڑ دیا ہوتا ہے نا، اس نے باقی لوگوں کو اس بات پر مجبور کر دیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ہی منافقت کا، اپنے دوگلے پن کا سامنا کرے۔ اور کوئی اپنا دوگلا پن دیکھنا نہیں چاہتا۔ بالکل نہیں چاہتا۔ اس ڈر سے بچنے کے لیے سوسائٹی آسانی سے اس سچ بولنے والے کو ہی قصوروار ٹھہرا دیتی ہے۔ وہی شخص کسانڈرا بن جاتا ہے جسے سچ بولنے کی سزا ملتی ہے اکیلے پن کی صورت میں۔ سو what does this all mean؟ میرا مطلب ہے کسی ایسے شخص کے لیے جو اس وقت ہمیں سن رہا ہے، اس تجزیے کو سمجھ رہا ہے، کیا ہمیں واقعی اپنے ڈر اور برے خیالات کو اپنے سینے سے لگانا چاہیے؟ اگر ایک انسان کے اندر فرض کریں غصے کا ایک بہت بڑا مانسٹر بیٹھا ہے تو کیا اسے آزاد کر دینا چاہیے؟ یہ تو ایکسٹریم تباہی کی طرف چلا جائے گا میری نظر میں۔ نہیں، یہ بہت ویلڈ سوال ہے، لیکن اس کو اس طرح سے نہیں دیکھنا۔ شیڈو کو انٹیگریٹ کرنے کا یعنی اپنانے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ سڑک پر جا کر لوگوں پر چیخنا شروع کر دیں یا اپنی اندر کی برائی کو آزاد چھوڑ دیں۔ تو پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب صرف اس تاریکی کو اپنا حصہ ماننا ہے۔ جنگ نے بار بار اس چیز پر زور دیا ہے کہ کامیابی کسی نئے اور بہتر ماسک کو پہن لینے میں نہیں ہے، کامیابی مکمل یعنی ہول بننے میں ہے۔ ہول بننے سے مراد دونوں سائیڈز کو ایکسپٹ کرنا۔ ایگزیکٹلی۔ جب آپ یہ مان لیتے ہیں کہ ہاں، میرے اندر غصہ کرنے کی اور کسی کو نقصان پہنچانے کی مکمل صلاحیت موجود ہے، تو آپ اس طاقت کو دبانے کے بجائے اسے ایفیکٹولی چینل کرتے ہیں۔ یعنی میں اس غصے کو لوگوں کو تباہ کرنے کے لیے استعمال نہیں کروں گا، بلکہ اپنی باؤنڈریز کو محفوظ رکھنے کے لیے استعمال کروں۔ ایگزیکٹلی، یہ ہوئی نا بات۔ اگر کوئی آپ کے حق پر دھکا ڈال رہا ہے اور آپ بس اچھے انسان بننے کے چکر میں چپ رہتے ہیں تو آپ خود پر ظلم کر رہے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ اپنے شیڈو کو سمجھنا اور ماننا آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ آپ لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرملی کہہ سکیں، دیکھو یہاں تک تم آ سکتے ہو لیکن اس کے آگے نہیں۔ زبردست۔ جب آپ اپنی ڈارک سائیڈ کو کمپلیٹلی اون کر لیتے ہیں تو آپ کی وہی ویکنس آپ کی سب سے بڑی اسٹرینتھ بن جاتی ہے۔ پھر آپ کو کسی بھی چیز سے یا کسی بھی انسان سے ویلیڈیشن یا تصدیق کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہی اصل اور سچی خود انحصاری ہے، ٹرو سیلف ریلائنس۔ پوائنٹ ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر واقعی اب ساری تصویر کلیئر ہو جاتی ہے کہ ہم کس طرف جا رہے تھے۔ یہ ایک مکمل پاور شفٹ ہے انسان کے اندر۔ بالکل ہے۔ ہم نے جہاں سے اس گہرے تجزیے کا آغاز کیا تھا اور جہاں ہم اب اس وقت کھڑے ہیں، ہم سوسائٹی کے سکھائے گئے تقریباً ہر سیفٹی رول کو ڈی کنسٹرکٹ کر چکے ہیں آج۔ اور میرا خیال ہے کہ اس سفر کا اصل مقصد ہی یہی تھا کہ کسی طرح لوگوں کو اس کمفرٹیبل ایلیوژن یعنی اس آرام دہ دھوکے سے باہر نکالا جائے جو انہیں کبھی بھی اپنی اصل طاقت کو پہچاننے نہیں دیتا۔ صحیح۔ تو اگر ہم آج کے اس پورے تجزیے کا ایک جلدی سے نچوڑ نکالیں تو یہ مکمل سفر 3 مراحلوں پر مشتمل تھا۔ پہلا، باہر کے سہارے اور جو سیفٹی نیٹس جنہیں ہم اچھا سمجھتے ہیں وہ اصل میں ہماری زنجیریں ہیں۔ جب تک سہارا لینے کی عادت رہتی ہے کسی اور کا ہم پر کنٹرول رہتا ہے۔ بالکل صحیح سمری ہے۔ پھر دوسرا سٹیپ، جب ہم فزیکلی آزاد ہو بھی جائیں سوسائٹی سے تو ہمارا اپنا بے قابو ذہن ایک نیا قید خانہ بن جاتا ہے جہاں ہم حالات کے ہاتھوں وقت بے وقت ٹریگر ہوتے رہتے ہیں۔ اور اس دماغی شور سے بچنے کا واحد طریقہ غصے کو دبانا نہیں بلکہ حال یعنی پریزنٹ مومنٹ میں واپس آنا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور پھر آخری
اور شاید سب سے مشکل تیسرا قدم، اپنے اندر کی تاریکی یعنی اپنے شیڈو کا سامنا کرنا، اپنے مونسٹر سے بھاگنے یا انہیں دبانے کے بجائے انہیں اپنا کر انہیں اپنی صحت مند باؤنڈریز بنانے کے لیے ٹول کے طور پر استعمال کرنا۔ یہ آسان راستہ بالکل نہیں ہے، میں یہ ضرور کہوں گی، لیکن یہی واحد راستہ ہے جو کسی بھی انسان کو اس کی ایبسلیوٹ ہائیسٹ پوٹینشل تک لے کے جا سکتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور آخر میں آج کے اس گہرے تجزیے کو صرف یہاں پر ختم نہیں کروں گا۔ میں ہر سننے والے کو ایک نئے اور تھوڑا سا ڈسٹربنگ خیال کے ساتھ چھوڑنا چاہتا ہوں۔ ذرا اس بات پر غور کیجیے گا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ زندگی میں ہمیں آنے والے سب سے بڑے ڈر، سوسائٹی کی طرف سے ملنے والی لگاتار ناکامیاں اور ریجیکشنز، وہ اصل میں فیلیئرز ہوں ہی نہ؟ پوائنٹ ہے۔ کیا ہو اگر وہ ریجیکشنز ایولیوشن یعنی انسانی ارتقاء کی ایسی سخت سیڑھیاں ہوں جو ہمیں اس بھیڑ سے، اس عام سوسائٹی سے نکال کر کسی ہائر لیول پر لے جانے کے لیے انٹینشنلی ڈیزائن کی گئی ہوں؟ مائنڈ بلوئنگ۔ جب سوسائٹی کسی کو ریجیکٹ کرتی ہے یا اسے سمجھ نہیں پاتی تو شاید یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ شخص ذہنی طور پر اس سطح پر پہنچ چکا ہے جہاں سوسائٹی والے ابھی تک نہیں پہنچ پائے۔ تو اگلی بار جب کسی کو اپنا سیفٹی نیٹ گرتے ہوئے ڈر لگے تو یہ سوچئے گا، کیا یہ آخر ہے یا پہلی دفعہ آزادی سے اڑنے کا آغاز؟ اس سوال کو کبھی اپنے اکیلے پن میں ضرور سوچئے گا۔ دی ڈیپ ڈائیو میں ہمارے ساتھ اس گہرے سفر پر نکلنے کا بہت شکریہ۔